میرے بھائیوں، صحابہ کا طرز عمل آپ کے سامنے متعدد مرتبہ مختلف واقعات رکھے ہیں. آج چند ایک ایسے بھی رکھنے ہیں جو پہلے آپ نے نہ سنے ہوں. عمران بن حسین ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور حیا کے فضائل بیان کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا چیز کو مزین کرتی ہے. حیا حسن اور حیا خوبصورتی میں اور انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کا کردار ادا کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں اس سے الٹ ہے. اور یہ بچہ یار بڑا اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. یہ بچوں کو بھی بے حیا بنانے کی پلاننگ ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے. جو حیادار ہے بجائے اس کے کہ اس کو پرموٹ کیا جائے، اس کی حیا کا لاج رکھا جائے، اس کے اندر حیا کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی ہے اس کے اوپر اس کو شاباش دی جائے. نہیں، اس کو برا بلا کہا جائے گا، اس کو احساس کمتری کا کہا جائے گا، اس کو کانفیڈنس میں کمی کا. حضرت عمران حیا کے بارے میں درس دے رہے ہیں اور نبی کریم کی حدیث پڑھ رہے ہیں. حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا سے یہ فائدے ہوتے ہیں وغیرہ. ایک شخص اچانک کھڑا ہوا اور کہنے لگا واہ واہ، آپ نے کیا حدیث بیان کی ہے، واہ واہ واہ. ہمارے علاقے کے جو حکماء اور دانا ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں حیا کے بارے میں. اب آج کل کا ہمارے جیسا کوئی نکما نالائق مولوی ہوتا، وہ کہتا دیکھا اس نے بھی میری بات کی تائید کر دی اور اس نے بھی دیکھیں جو بات میں کہہ رہا تھا. یہ آج کل طرز عمل ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا چل گیا ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات کی تھی. دیکھیں جی سائنس نے، میں کہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے، انسان تطبیق کر لے، لیکن سائنس کو یہ کہنا کہ سائنس نے تائید کی ہے اور سائنس کی تائید کی وجہ سے حدیث صحیح ہے ورنہ حدیث میں شک ہے، یہ بد عقیدگی ہے. عمران بن حسین نے یہ عقیدہ بیان کیا اور کتنا عمدہ بیان کیا. کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو مجھے کہتا ہے کہ حکماء بھی یہ کہتے ہیں. میں تجھے کوڑے لگاؤں گا. دنیا کے ہر شخص کا قول اگر پیش کیا جائے گا تو رسول اللہ کی حدیث کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو رسول اللہ کی حدیثوں کی تصدیق امتیوں کے قولوں سے کرنا چاہتا ہے؟ امتیوں کے اقوال کی تصدیق اگر ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوگی. اسی طرح حضرت عمر کے دور میں ایک صحابی رسول ہیں، وہ بھی حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کے فتویٰ لیا. کہنے لگے جب عورت طواف زیارت طواف افاضہ کر کے فارغ ہو جائے اور اس کے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ بیماری دی ہے، ہر ماہ میں چند دن اس نے نماز چھوڑنی ہوتی ہے، اگر وہ طواف زیارت اور طواف افاضہ کر کے فارغ ہو جائے حج میں، ساتھ ہی اس کے ایام شروع ہو جائیں، تو کیا عورت مکہ ہی میں رکے گی طواف وداع کے لیے یا واپس گھر چلی جائے حج پورا ہو گیا؟ حضرت عمر کچھ دیر خاموش رہے اور سوچ کے قیاس اور اجتہاد سے جواب دیا کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ مکہ میں ٹھہر جائے اور جب اس کے ایام ختم ہو جائیں اس کے بعد وہ طواف وداع کرے اور پھر گھر کو لوٹ جائے. اب وہ بھی صحابی رسول ہیں جو سوال کرنے والے ہیں اور حضرت عمر آپ کو پتہ ہے خلیفہ راشد ہیں. وہ کہنے لگے عمر آپ کو غلطی لگی، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ نے خطا کی. میں نے کیا غلطی کی؟ مجھے کیا ٹھوکر لگی؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ سوال پوچھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا طواف افاضہ و زیارت کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے، ایام شروع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حج مکمل کر دیا، وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائے، اپنے شہر واپس چلی جائے. آپ کچھ اور فتویٰ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فتویٰ دیا. اب بتائیے. حضرت عمر نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں. ایک ساتھی کو حکم دیا کوڑا لے کے آؤ. کوڑا آیا اور ایک زوردار کوڑا اس صحابی کی پشت پہ مارا. صحابی چیخ اٹھے. غلطی تو آپ کرتے ہیں، ٹھوکر تو آپ کھاتے ہیں، فتویٰ تو آپ غلط دیتے ہیں اور مارتے مجھے ڈانٹتے مجھے، کوڑے مجھے لگ رہے ہیں. کہا تو میری بات نہیں سمجھا. فتویٰ تو میں نے واپس لے لیا، رجوع تو میں نے کر لیا، لیکن میں رہتی دنیا تک امت کو قیامت تک ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بندے کے پاس
اگر حدیث رسول موجود ہو وہ کسی دوسرے امتی سے فتویٰ لے تو عمر کا فتویٰ یہ اس کو کوڑے لگیں گے۔ آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے پاس حدیثیں بھری پڑی ہوں گی، بخاری شریف موجود، مسلم شریف موجود، پھر بھی ہیلے بہانے کر رہے ہیں، نہیں اس حدیث کا یہ جی تحقیق کے مطابق ہی نہیں ہے جی، یہ اس کے اندر کچھ سائنسی حقائق درست نہیں ہے جی،